ایئر مارشل نور خان نے جو 1965 کی جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے کمانڈر ان چیف تھے کہا تھا، میری مشکل یہ نہیں تھی کہ میں اپنے پائلٹس کو جنگ میں کیسے دھکیلوں، بلکہ یہ تھی کہ میں انہیں روکوں کیسے۔ حال ہی میں پاک فضائیہ کے کچھ فرنٹ لائن پائلٹس اور ان کی ٹیموں سے ملنے کے بعد میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 60 سالوں میں جہاز اور میزائل تو بدل گئے ہیں، مگر پاک فضائیہ کے پائلٹس کا جذبہ وہی ہے، اور موجودہ ایئر چیف کو بھی شاید اسی مشکل کا سامنا ہو۔ میری رائے میں کسی بھی جنگ کا انحصار محض ہتھیاروں پر نہیں بلکہ بڑی حد تک ملٹری کمانڈر کے مائنڈ سیٹ پر ہوتا ہے۔ ایک طرف حال ہی میں انڈین ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے ایک سیمینار میں کھل کر کہا، مجھے مزید پلیٹ فارم چاہیے تاکہ میں ریلیونٹ رہ سکوں اور دشمن کو خوف زدہ رکھ سکوں، حتیٰ کہ 2016 میں آرڈر کیے گئے 40 تیجاس طیارے بھی ہمیں آج تک نہیں ملے۔ دوسری طرف میں پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو تقریباً 4 دہائیوں سے جانتا ہوں۔ وہ ایک طرف دباؤ میں بھی ہمبل اور کمپوز نظر آتے ہیں تو دوسری طرف فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انتہائی اگریسو اور ڈٹرمنڈ رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ پاک فضائیہ نہ صرف قوم کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے بلکہ آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو حیران کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق آج پاک فضائیہ اپنی پوری وار ڈپلائمنٹ صرف 6 سے 8 گھنٹے میں مکمل کر کے ملک کے ہر کونے میں برف پوش پہاڑوں کی بلندیوں سے لے کر سمندر کے ساحلوں سے بھی آگے تک دن اور رات دشمن کو اپنے ہونے کا پتہ دے رہی ہے۔ ان ایئر ایسٹس میں نہ صرف فائٹر جہاز ہیں بلکہ ایئر ٹو ایئر ریفیولرز، الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ، ایئر ڈیفنس ویپنز اور میزائل شامل ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں پاک فضائیہ میں ایک خاموش مگر انقلابی بہتری کی اہم بنیاد 4.5 جنریشن کے جہاز یعنی J-10C کے ساتھ ساتھ تقریباً 200 JF-17 طیارے بھی اس وقت فضائیہ کا حصہ ہیں، جو جدید ایویونکس، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ٹارگیٹنگ سسٹمز اور ایسا ریڈار کے ساتھ ساتھ ڈیڈلی PL-15 سے لیس ہیں، جن کی بیونڈ ویژول رینج تقریباً 200 کلومیٹر ہے، جو پاکستانی پائلٹس کو دشمن جہازوں کو دور ہی سے فرسٹ لک، لاک اور شوٹ کی اس خطے میں ان پیرللڈ صلاحیت دیتا ہے۔ اور یہ نہ بھولے کہ پاکستان کے پاس آج بھی F-16 اور میراج طیاروں کا بیٹل ٹیسٹڈ فلیٹ اور ان کے تجربہ کار پائلٹس موجود ہیں۔ دوسری طرف فضائیہ میں HQ-9B ہائپرسونک میزائلز تقریباً 8 مہینے پہلے آپریشنلائز ہو چکے ہیں۔ یہ اینٹی جیمنگ اور سٹیلتھ فیچرز کی وجہ سے انڈیا کے برہموس اور S-400 میزائلز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز، سیکیور اور ایکوریٹ ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائبر کمانڈ، اسپیس ٹیکنالوجیز اور ایڈوانس الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارمز کی انڈکشن اور مکمل مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے ریکارڈ مدت میں پاک فضائیہ نے اپنے فورس گولز حاصل کیے ہیں۔ کلر ڈرونز اور لائٹنگ منیشن کے اضافے کے ساتھ ساتھ ان مینڈ ایریل وہیکل میں بھی پاک فضائیہ نے انڈین ایئر فورس کے مقابلے میں کلیئر کٹ ایڈوانٹیج حاصل کیا ہے، جیسے کنچی شاہپور 2 جو بغیر پائلٹ کے طویل پرواز اور انتہائی ایکوریسی سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ کے وار فائٹنگ ڈاکٹرین میں بھی تبدیلی آئی ہے، یعنی ایریل ڈینائل سے اسٹریٹجک ڈیٹرنس اور پھر کریڈیبل فرسٹ اسٹرائک ریڈینس تک۔ آج جب خطے میں پھر سے کشیدگی کی لہر دوڑ رہی ہے تو ممکنہ طور پر اس کی ابتدا فضائی جنگ یا مارکے سے ہو سکتی ہے۔ میرے مطابق پاک فضائیہ کو جہازوں، ڈرونز اور دوسرے ویپنز کے علاوہ ان 4 انٹینجبل ایریاز میں انڈین ایئر فورس پر برتری حاصل ہے جو کسی بھی جنگ کے لیے انتہائی اہم فیکٹر ہے۔ نمبر 1 نیئر ریئل ٹریننگ، نمبر 2 تمام ایسٹس، ویپنز اور سینسرز کی فول پروف انٹیگریشن اور نیٹ ورکنگ، نمبر 3 ٹائملی اور فیکٹ بیسڈ ڈیسیژن میکنگ، اور نمبر 4 انفیوریبل اور ناموافق حالات میں ریزیلینس اور باؤنس بیک کرنے کی صلاحیت۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی صلاحیت کے حامل ہیں۔ کامن بارڈر اور انتہائی کم ارلی وارننگ کی وجہ سے دونوں ملکوں کی سیاسی اور فوجی قوت کو فاگ آف وار جیسا اہم فیکٹر ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، جس میں مخالف سائٹ کی انٹینشنز کے بارے میں بیجا شک یا کلیئرٹی کے نہ ہونے اور کم علمی یا غلط ایزمپشن کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی بھی ملک غیر مناسب اسکلیشن اور نیوکلیر آپشن جیسا انمیئرڈ رسپانس دے کر اس خطے اور تقریباً 2 بلین انسانوں کی زندگیوں کو تباہی سے دوچار کر سکتا ہے۔ اگر بھارتی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ کن اسٹرائک یا فائنل بلو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے تو میں اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ کی قیادت نے بھی پہلے ہی سے ہر سطح کی کشیدگی سے نپٹنے کے لیے اسٹریٹجک ٹارگٹس کی ایک ویل تھاٹ آؤٹ اور انتہائی کیلکولیٹڈ لسٹ تیار کر رکھی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بھارت کے عوام لڑائی اور کشیدگی سے دور رہنا چاہتے ہیں اور امن کے خواہاں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستانی عوام نہیں چاہیں گے کہ ایک اور آپریشن سوئفٹ ٹاٹ ان کی مجبوری بنے۔ مگر اگر بھارتی اعلیٰ قیادت 900 سے زیادہ انڈین ٹی وی چینلز کی پیدا کردہ جذباتی طوفان کی ہاسٹیج بن گئی تو اس خطے کو بہت بڑے خطرے کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ مگر ان سب کے باوجود اگر پاکستانی فضاؤں میں خطرے کی گھنٹی بجی تو پاکستان کی دوسری مسلح افواج کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کی خاموش تیاری ایک گرجدار رسپانس میں بدل جائے گی۔ پاکستان پائندہ باد۔